آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اس کے دونوں قدم جیسے من بھر کے ہو رہے تھے۔ نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں بس اتنا ہی نظر آ رہا تھا کہ پھولوں سے سجی بسہری کے درمیان میں وہ گم سم بیٹھی تھی۔ چہرہ گھونگھٹ کی آڑ میں چھپا تھا اور فارس خان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ کیا تم اس قابل ہو کہ تم قدم آگے بڑھاؤ؟ کیا تم اس مقدس رشتے کو نبھانے کے لائق ہو؟ کیا کل صبح جب تم جاگو گے تو آئینے میں اپنی شکل دیکھ پاؤ گے؟ فارس کے اندر سوال گونجے تو بے اختیار اس نے پلٹنا چاہا۔ شرمندگی نے اسے مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہ مہمانوں سے بھرے گھر پر پڑی۔ رات کا 1 بج چکنے کے باوجود ابھی تک سب جاگ رہے تھے۔ یہ تو اماں نے زبردستی اسے اس کے کمرے میں بھیجا تھا کہ دلہن کب سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے فارس خان نے خود کو کمپوز کیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ رات کے اس پہر اب وہ واپس باہر نہیں جا سکتا تھا۔ ہمت کر کے وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے اس کے ببھرے جذبات کو کس قدر پرسکون کر دیا تو وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ کمرے میں مدھم سانسیں گونج رہی تھی۔ فارس خان نے سر پر پہنا ہوا کلا اتار پھینکا۔ شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اسے جیسے گھٹن سی ہو رہی تھی۔ چند لمحے تک تو وہ اسی مدھم روشنی میں سامنے بیٹھے وجود کا جائزہ لیتا رہا، جس کے جسم کی ہلکی سی لرزش بھی اسے دور سے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا وہ اس کے قریب چلا آیا۔ آہستگی سے بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی دلہن نے اپنے پاؤں تھوڑے سے سمیٹ لیے تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ فارس خان کے لبوں کو چھو گئی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں عجیب سا درد شامل تھا۔ بہت کچھ غلط کر دینے کا دکھ، بہت کچھ کھو دینے کا ملال، لیکن ایک امید بھی تھی کہ آخر کار اس نے اسے پا لیا تھا اور اب وہ اسے زندگی کی ہر خوشی دے سکتا تھا۔ مجھے معاف کر دو مومنہ، آج سے 2 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میں کبھی اپنی نظروں میں اٹھ نہیں سکوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تکلیف میں نے تمہیں 2 سال پہلے دی تھی میں اس کا ازالہ کروں گا۔ میں تمہیں سر اٹھا کر اس دنیا میں جینا سکھاؤں گا۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت تمہیں واپس لوٹاؤں گا۔ یہ فارس خان کا تم سے وعدہ ہے۔ جذبات سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے اس نے آہستگی سے مومنہ کا ہاتھ تھاما۔ وہ ہاتھ ٹھنڈا یخ پڑ رہا تھا۔ فارس خان نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے جکڑا اور دھیرے دھیرے ہاتھ کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں جانتا ہوں کہ جب تک اس رات کی سختی ہم دونوں کے درمیان سے نہیں نکل جائے گی ہم اس نئے رشتے کو نہیں نبھا سکیں گے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جذبات سے چور لہجے پہ کہتے ہوئے اچانک ہی وہ چونکا تھا۔ اسے کوئی عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مومنہ کے ہاتھ کے پشت پر اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرایا اور فارس خان نے بے اختیار ہی دوبارہ اسی چیز کو چھوا جس سے کچھ دیر پہلے اس کا ہاتھ مس ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا گول سا مسا تھا جب مومنہ کے ہاتھ کی پشت پر ابھرا ہوا تھا۔ یہ کیا ہے؟ کیا کوئی چوٹ لگی ہے کیا؟ فارس نے بے اختیار ہی پوچھا، لیکن اگلے ہی پل اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے بے اختیار نگاہیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرے کے باعث اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے مومنہ کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اٹھا اور بیڈ کے ساتھ لگے بورڈ پر ہاتھ مار کر اس نے کمرے کی ساری لائٹس آن کر دی۔ کچھ دیر پہلے اندھیرے میں ڈوبا کمرہ اب روشنی میں نہا چکا تھا۔ سرخ اور سفید گلابوں سے آراستہ حجرہ عروسی کے درمیان میں وہ بیٹھی تھی اور اس کے سامنے بیٹھے فارس خان کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے بیٹھے ہوئے اس کی دلہن نے آہستگی سے اپنا گھونگھٹ الٹا۔ اس کے لبوں پر پھیلی زہرخند مسکراہٹ نے جیسے فارس کے اوپر ٹھنڈا ٹھار پانی انڈیل دیا۔ تم؟ اس کے لبوں سے سرسراتا ہوا سا نکلا۔ اس نے بے اختیار اس ہاتھ کی جانب دیکھا جسے تھوڑی دیر پہلے اس نے پکڑ رکھا تھا۔ وہاں پر نظر آتا وہ بڑا سا مسا جسے دیکھ کر ہمیشہ ہی اسے کراہت آ جایا کرتی تھی، وہیں پر وہ موجود تھا۔ تم یہاں کیسے؟ ذہن میں ڈوبے الفاظ فارس کے لبوں سے ادا ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اسے اپنے کمرے کے باہر آہٹ کا احساس ہوا۔ فارس نے گھبرا کر پہلے دروازے کی سمت دیکھا اور پھر اپنے سامنے بیٹھی حریم کو۔ وہ اس کی دلہن مومنہ نہ تھی جس کے ساتھ کچھ گھنٹے پہلے اس کا نکاح ہوا تھا، بلکہ وہ تو حریم تھی، اس کی پھپھو کی بیٹی۔ لیکن وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ فارس خان کچھ سمجھ پاتا
اچانک ہی حریم نے اپنے سر پر پہنا ہوا دوپٹہ اتار کر نیچے پھینک دیا اور اپنے کانوں سے جولری نوچ نوچ کر پھینکنے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ فارس خان بری طرح سے بوکھلا گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ہوا کیا ہے آخر تمہیں؟ تم یہاں پر آئی ہی کیوں ہو؟ اور مومنہ کہاں ہے؟ پے در پے کئی سوالات کرتے ہوئے وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ باہر سے آنے والی آوازوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ شاید کوئی چابی لاک میں لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا اور زور زور سے دروازہ دھڑدھڑا بھی رہا تھا۔ فارس خان نے گھبرا کر دروازے کی طرف جانا چاہا، لیکن عین اسی لمحے حریم نے اسے دونوں بازوؤں میں جکڑ کر بیڈ کے اوپر دھکا دے دیا اور اسی پل باہر سے لگائی جانے والی چابی سے دروازہ کھل گیا۔ ایک ہجوم تھا جو اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھتے ہی سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بیڈ کی بے ترتیب چادر اور کمرے کا بکھرا ہوا حلیہ، لیکن ان سب کے بیچوں بیچ فارس خان کے شکنجے میں پھنسی حریم جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی حالت صاف بتا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے یہاں کیا ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اماں جان کے منہ سے صدمے میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ میں تیری جان لے لوں گا، گھٹیا انسان۔ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کر کے بھی تو اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تیرے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دوں تو اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ تو اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہے، لیکن جو کچھ تو نے میری بیٹی کے ساتھ کیا وہی سب یہاں دہرا رہا ہے، وہ بھی اپنے نکاح کے کچھ گھنٹوں کے بعد۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ محمود صاحب تھے جو یکدم لپک کر آگے بڑھے۔ فارس تو ابھی تک ہکا بکا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ حریم اپنے آپ کو چھڑاتے ہوئے اچانک دوڑتی ہوئی جا کر اپنی ماں سے لپٹ گئی اور بری طرح سے سسک رہی تھی۔ امی، فارس مجھے زبردستی اپنے کمرے میں لے آیا، کہہ رہا تھا کہ اس نے منہ دکھائی کے لیے کوئی تحفہ لیا ہے، میں اسے دیکھ کر بتا دوں کہ وہ اچھا ہے یا نہیں، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فارس خان کا تو جیسے دماغ ہی گھوم گیا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے بولنا چاہا، لیکن شبیر صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اور صرف وہی نہیں، اس کے بعد انہوں نے بے در پے کئی تھپڑ اس پر برسا دیے۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ اس قدر منہ زور ہیں تمہارے جذبات کہ نکاح کے باوجود تم دوسری لڑکیوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو گے۔ گھناری ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ انہوں نے اس کو گریبان سے پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ وہ اندھے منہ زمین پر گر گیا اور آس پاس کئی افراد جمع تھے۔ پورے خاندان کے لوگ تھے اور سب کے تمسخرانہ نگاہیں اس کی جانب اٹھی ہوئی تھی، مگر فارس خان اسے زمین اور آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جہاں وہ گرا تھا کسی کے مہندی لگے پاؤں سے نظر آ رہے تھے۔ اس سے سر اٹھا کر دیکھا اور وہ مومنہ تھی جو دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ مومنہ، خدا کے لیے میرا یقین کرو، مجھے لگا کمرے میں تم بیٹھی ہو، لیکن وہ تو میں نے اسے پہچان لیا، کیونکہ فارس یکدم اٹھ کر مومنہ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن تبھی محمود صاحب لپک کر اس کے پاس آئے۔ دور ہٹ جاؤ میری بیٹی سے، ایک دفعہ پھر اس کی زندگی برباد کرو گے کیا؟ مجھے تم لوگوں کی باتوں میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خبردار میری بیٹی کی طرف نگاہ کی، طلاق دو اسے۔ محمود صاحب مومنہ کو اپنے ساتھ لپٹائے خود بھی زاروں کے تار رو رہے تھے۔ فارس بے بس ہونے لگا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی اور کسی چہرے پر اس کی بات یقین کر لینے کا تاثر نہ تھا۔ پھوپھو کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لیتی حریم پر نگاہ پڑتے ہی فارس یکدم چونکا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ نفرت کی ایک تیز لہر فارس خان کے اندر جاگی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ یہ سب کیا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بالکل 2 سال پہلے کی طرح وہ ایک دفعہ پھر سے تماشا بن چکا تھا اور اسی کی وجہ سے مومنہ محمود خان کی زندگی ایک دفعہ پھر داؤ پر لگ چکی تھی۔ محمود صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے واپس لے جا رہے تھے۔ بابا جان، اسے روکیں، وہ میری بیوی ہے۔ وہ لپک کر باپ کے پاس آیا، لیکن انہوں نے اسے دیکھتے ہی دائیں طرف تھوک دیا۔ میں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ 2 سال پہلے جو کچھ کیا تھا ہم نے جیسے تیسے کر کے میں نے اسے فراموش تو کر دیا، لیکن آج تمہارے واقعے کے بعد تو میں اپنی بہن سے بھی نظریں ملانے کے لائق نہیں رہا۔ نکل جاؤ اس گھر سے۔ شبیر صاحب نے اسے گریبان سے پکڑ کر ایک اور زوردار دھکا دیا۔ فارس جیسے نڈھال سا ہوا تھا، پیچھے جا گرا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اب کی بار تو اماں جان بھی اسے نہیں بچا سکتی تھی۔ سارے مہمان افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ پھوپھو بھی حریم کو اپنے ساتھ لپٹائے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی۔ فارس خان
زمین پر پڑا تنہا رہ گیا اور اس کا دل چاہا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اپنے باپ کے سخت مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اگر انہوں نے اسے گھر سے جانے کا حکم دے دیا ہے تو وہ دوبارہ اسے یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ دھواں دھواں پڑتے چہرے کے ساتھ وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک معمولی سی لڑکی نے اسے شکست دے دی تھی، اور وہ فارس خان جسے اپنی شخصیت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ اسے سمجھ ہی نہیں پایا۔ شکست خوردہ انداز میں گھر سے نکل کر وہ روڈ پر چلتا چلا گیا۔ وقت ماضی کی جانب سفر کرتا چلا گیا۔ اس کے قدم آگے اٹھ رہے تھے مگر ذہن پیچھے کی جانب بھاگ رہا تھا۔ ہر اچانک ہی 2 سال پہلے کی وہ رات چھم سے اس کے خیالوں میں اتر آئی، جب اس کی زندگی پوری طرح سے طے و بالا ہو گئی تھی۔ وہ 6 فٹ کا شاندار پرسنالٹی کا انسان اپنی ہی نظروں میں زمین بوس ہو گیا۔ ارے میرا بیٹا آ گیا! دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اماں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ کمروں سے نکل نکل کر نہ جانے کون کون سے لڑکے لڑکیاں اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ فارس بھیا آ گئے، فارس بھیا امریکہ سے واپس آ گئے، ملی جلی سی آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ فارس نے دلچسپی سے آس پاس کا منظر دیکھا۔ چھوٹے بڑے کزن اسے اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے بھی کیوں نہ، وہ اپنے خاندان کا پہلا شخص تھا جو امریکہ سے ڈگری مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ سب کچھ کتنا بدل گیا ہے، جانے سے پہلے تو گھر میں اتنی رونق نہیں ہوا کرتی تھی۔ فارس نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے دلچسپی سے کہا تو شبیر صاحب ہنس پڑے۔ تب تم تھے کتنے سے؟ یہ سارے تمہارے وہی کزن ہیں جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ کچھ تو تم سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، اسی لیے تمہیں اب سب کچھ نیا نیا لگ رہا ہے۔ فارس دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جائزہ لے رہا تھا۔ فلائٹ تاخیر سے آئی تھی اور وہ دوپہر کی بجائے شام کے قریب پہنچا۔ تھکاوٹ کا اثر غالب آ رہا تھا۔ اس کے بابا شبیر خان اور ان کے بھائی محمود خان دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ایک ہی جیسے کمرے اور ایک ہی جیسے ڈیزائن پر بنے ہوئے دونوں کے شاندار پورشنز فارس کے بچپن سے ہی ایک ساتھ تھے۔ فارس نے ہمیشہ ان دونوں کو ساتھ ہی دیکھا تھا۔ 15 سال پہلے جب وہ امریکہ جا رہا تھا تب بھی اسے یاد تھا کہ گلے لگا کر اسے شبیر صاحب سے زیادہ محمود صاحب رو رہے تھے۔ گھر میں بڑی چہل قدمی سی نظر آ رہی ہے، کچھ خاص ہے کیا؟ فارس نے ماتھے پر آئے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا تو شبیر صاحب مسکرا دیے۔ بالکل صحیح سمجھے تم، آج محمود کے بیٹے سلمان کی منگنی ہے۔ بس اچانک یہ رشتہ پکا ہوا ہے۔ صاحبزادے نے ابھی ہی راز کھولا ہے کہ اسے اپنی یونیورسٹی کی لڑکی پسند ہے اور اس کا رشتہ کہیں اور ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھی آنن فانن رشتہ لے کر پہنچ گئے اور اتنی جلدی مچائی کہ آج منگنی ہے، کل نکاح اور 3 روز بعد رخصتی۔ شبیر صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تو محمود صاحب بھی ہنس پڑے۔ اچھا ہوا کہ تم آ گئے ہو، اب تم بھی شادی میں شرکت کر لو گے؟ محمود صاحب کی بات پر فارس ہلکا سا مسکرا دیا۔ اسے اپنا وہ کزن یاد تھا جو سنجیدہ اور پڑھاکو سا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر وہ نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا۔ چچا جان اور بابا جان آپس میں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے اور اماں جان کچن کا جائزہ لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ یہ لیں جوس۔ فارس چونکا۔ نرم سی آواز پر اس نے سر اٹھایا اور پھر پلک جھپکانا ہی بھول گیا۔ اس کے سامنے کوئی پری چہرہ کھڑا تھا۔ گلابی رنگ کے لمبی سی فراک میں اس کا گلابی آنچل سر سے ڈھلک گیا اور گہرے سیاہ بالوں کے کرلز نمایاں ہو گئے تھے۔ آنکھوں میں گہرا گہرا کاجل ڈالا گیا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ منگنی کی تقریب کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اس کے سبھی چہرے پر نظر پھسلتے ہوئے فارس کی نگاہ اس کے دائیں کان میں پہنے جھمکے تک جا پہنچی۔ اس کا جھمکا اس کے دوپٹے سے اٹک رہا تھا۔ فارس بھائی جوس لے لیں؟ اب کی بار وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ شاید وہ چونکا، وہ جھکے جھکے تھک گئی تھی۔ فارس یکدم چونک اٹھا اور خود کو سنبھالتے اس نے جلدی سے ٹرے میں رکھا جوس کا گلاس اٹھا لیا۔ تبھی وہ آگے بڑھ گئی اور کمرے میں موجود سب کو گلاس دینے لگی۔ مومنہ بیٹا، جا کر اپنی امی سے کہو کہ لڑکی والوں کے فون پر فون آ رہے ہیں، ہمیں اب وہاں چلنا چاہیے۔ اماں جان نے اسے مخاطب کیا تو فارس چونکا۔ ارے یہ مومنہ ہے؟ اس کے ذہن میں 15 سال والی چھوٹی سی مومنہ گھوم گئی جو 2 چٹیاں بنا کر اسکول جایا کرتی تھی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا اور صرف وہی بڑا نہیں ہوا تھا، باقی سب بھی بڑے ہو گئے تھے۔ خود اس کی عمر 29 سال تھی۔ مومنہ اس سے عمر میں 9 سال چھوٹی تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور اس کی ہیل کی ٹک ٹک دیر تک فارس کو سنائی دیتی رہی۔ چلو فارس بیٹا، اٹھ کر نہا دھو کر فریش ہو جاؤ، تمہیں بھی ہمارے ساتھ لڑکی والوں کے گھر جانا ہے، اماں جان نے کہا۔ پہلے تو شاید وہ شدید بیزار ہوتا، لیکن اب وہ ان سب کے ساتھ کہیں بھی جانے پر تیار تھا۔ جلدی سے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سلمان کی شادی ختم ہو جائے
تو پھر میں تمہیں باقاعدہ طور پر یہ بزنس دوں گا۔ اب تم نے بزنس کی ڈگری کر ہی لی ہے تو اپنے باپ کا کاروبار بھی سنبھال لو، مجھ سے اب مزید مشقت نہیں ہوتی۔ شبیر صاحب نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ان کا فخر تھا اور یہ فخر ان کے لہجے سے چھلک رہا تھا، مگر فارس کا دھیان تو فی الحال اسی پری چہرے کی جانب تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جان نے نہ جانے اس کے کتنے کپڑے سلوا کر الماری میں ہینگ کر رکھے تھے، ناپ اس کے ان مطابق تھا۔ الماری کے سامنے سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن کر کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا دیا۔ واقعی ماں کو اولاد کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ گیلے والوں میں انگلیاں پھیرتا وہ کمرے سے باہر نکلا تو سب لوگ لڑکی والوں کے گھر جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ان کا گھر زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ گاڑیوں میں بیٹھ کر سبھی لوگ وہاں جا پہنچے۔ وہ مڈل کلاس سے لوگ تھے اور مگر انہوں نے بڑا شاندار اہتمام کر رکھا تھا۔ سلمان نے جب اپنی منچاہی لڑکی کو منگنی کی انگوٹھی پہنائی تو شرم سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ وہ بھی مسکراتی، اور سلمان تو بے انتہا خوش تھا۔ فارس نے نگاہ بچا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی لڑکیوں کے جھرمٹ میں سے وہ دکھائی دے گئی۔ لمبے گھیردار فراک کو سنبھالتے ہوئے اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا۔ پیار سے اس کے گال چومتے ہوئے وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ فارس کو وہ بے حد اچھی لگی۔ پوری محفل کے دوران وہ بار بار نظر گھما کر اسی کو ڈھونڈنے لگتا۔ کبھی وہ کسی کا بچہ اٹھا کر گھوم رہی ہوتی اور کبھی کان لگائے اپنی ماں کی کوئی بات سن رہی ہوتی۔ فارس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی ہیلپ فل قسم کی لڑکی ہے۔ منگنی کی رسم ختم ہوئی تو سبھی واپس نکلنے لگے۔ کل انہیں نکاح کے لیے ایک دفعہ پھر آنا تھا اور اسی لیے سبھی کو جلدی تھی۔ چچا جان اپنی گاڑیوں میں کافی سارے افراد بٹھا کر جا چکے تھے اور بابا جان بھی آخری فرد کو گاڑی میں بٹھا کے اب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہے تھے۔ دیکھ لو اگر کوئی رہ گیا ہے تو اسے بھی اب اپنی گاڑی میں لے آنا، میری گاڑی میں اب گنجائش نہیں۔ بابا جان نے اسے آواز لگائی تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے مڑ کر جائزہ لیا۔ کوئی بھی نہ تھا اور وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی گھماتا اچانک ہی تیز تیز بھاگتی ہوئی وہ اندر سے باہر نکلی۔ فارس بھائی رکیے، سب لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، حالانکہ میں بتا کر واش روم گئی تھی اور وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ چہرے پر اتنی گھبراہٹ پھیلی تھی جیسے واقعی وہ سب لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ گئے تو نہیں، میں تو ابھی ادھر ہی ہوں، فارس نے شوخ آواز میں کہا اور اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ بھاگ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ چلیں جلدی سے گاڑی چلائیں، مجھے کل پہننے والا جوڑا بھی پریس کرنا ہے اور کل صبح میرا ایگزام ہے، مجھے اس کی بھی تیاری کرنی ہے، ابھی تک میں نے بک بھی نہیں کھولی، وہ جلدی سے بولی۔ اور فارس جو دلچسپی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورے راستے وہ ڈھکی چھپی نظروں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ حسن کا پیکر تھی، نہ صرف حسین بلکہ اسے اٹھنے بیٹھنے اور بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا۔ کم عمری کی وجہ سے لاوالی پن تو تھا لیکن وہ بچگانہ ہرگز نہ تھی، اور یہی بات تھی جو فارس کو کلک کر کے گئی تھی۔ راستے میں آئس کریم شاپ آئی تو اس نے انتہائی اعتماد سے فارس کو کہا، فارس بھائی مجھے یہاں سے آئس کریم لے دیں، مجھے اس شاپ کی آئس کریم بہت پسند ہے۔ فارس بھلا اس کی فرمائش کیسے ڈال سکتا تھا؟ جلدی سے گاڑی سے اتر کر چلا گیا اور جو فلیور اس نے بتایا تھا اس نے لا کر مومنہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس نے اطمینان سے ریپر اتارا اور کھانے لگی۔ آپ کھائیں گے؟ عذرائے مروت اس سے بھی پوچھ لیا، لیکن اس نے مسکرا کر سر چھٹک دیا۔ میں اتنی شکری چیزیں نہیں کھاتا، اس نے کہا اور دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ کندھے اچکا کر دوبارہ سے کھانے لگی۔ گھر کے نزدیک پہنچنے تک اس نے جلدی جلدی آئس کریم کھا کر اس کا ریپر گاڑی میں ہی چھپا دیا تھا۔ پلیز کوئی پوچھے تو اسے مت بتائیے گا کہ میں نے آئس کریم کھائی ہے، اس نے لجاجت سے کہا تو فارس چونکا۔ کیوں، تمہارے آئس کریم کھانے پر پابندی ہے کیا؟ اس کے سوال پر وہ پراسرار سے انداز میں مسکراتی۔ یہ بات تو اس سے اگلے دن پتہ چلی جب پورے گھر میں ہر کوئی پریشانی کے عالم میں پھر رہا تھا۔ مومنہ کو گلے میں شدید انفیکشن ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی نے وہاں کب کچھ الٹا سیدھا کھا لیا، حالانکہ میں نے اتنی نظر رکھی ہوئی تھی کہ یہ کوئی زیادہ ٹھنڈی چیز نہ کھائے، پتہ بھی ہے اسے کہ فوراً گلا خراب ہو جاتا ہے۔ شکر ہے کہ وہاں آئس کریم نہ تھی، ورنہ یہ تو زندہ ہی نہ بچتی۔ چچی جان بڑبڑاتے ہوئے کچن سے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کی طبیعت کا معلوم کرنے آیا ہوا فارس سناٹے میں رہ گیا۔ اسے اس کی پراسرار مسکراہٹ یاد آئی تو وہ خود بھی بے اختیار مسکرا اٹھا کہ اس قدر معصوم سے سازش کی تھی کل رات مومنہ نے۔ دستک دیکھ کر اس کے کمرے میں وہ آیا جہاں پپھو کی بیٹی حریم تھرمامیٹر سے اس کا فیور چیک کر رہی تھی۔ فارس کو دیکھتے ہی مومنہ مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسے راز کی چمک تھی
जो उन दोनों के सिवा किसी को मालूम ना था। फारिस भी मुस्कुरा दिया। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, शाम में हमें तुम्हारे भाई के निकाह पर जाना है, फारिस ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मेज़ पर दवाइयाँ रखती हरीम ने पलट कर देखा। फारिस ने एक ज़रा की ज़रा निगाह उस पर डाली। वो बिल्कुल पुप्पो की हमशक्ल थी। वही उठती हुई नाक और चेहरे पर सजा गुरूर। अपने सर को हल्का सा खम देकर दोबारा मुंह की तरफ देखा। वो उससे केटरिंग वाले का कार्ड लेने आया था। मोमिना ने कार्ड की जानिब इशारा किया जो अलमारी में रखा था, और फारिस कार्ड लेकर पलटा तो अचानक चौंक गया। हरीम मेज़ के पास खड़ी अभी तक उससे यकटक देखे जा रही थी। फारिस सर झटक कर कमरे से बाहर निकल आया। अपने पीछे उसने हरीम की आवाज़ सुनाई दी थी, जो मोमिना से कह रही थी कि ये फारिस तो अमेरिका से बिल्कुल हीरो बनकर वापस आया है। पहले तो कितना बेवकूफ़ सा लगता था। उसके इतने बेबाक तबसरे पर फारिस को न जाने क्या चीज़ अच्छी न लगी, लेकिन वो बाहर निकल आया। घर में कई काम बिखरे थे और चाचा जान और बाबा जान तो दोनों बिल्कुल भूखला गए थे। निकाह की तकरीब हॉल में रख दी गई थी और सारे घर वालों को हॉल मुंतकिल करने के बाद फारिस ने आखिरी दफ़ा पूरे घर का जायज़ा लिया कि शायद इस दफ़ा मोमिना घर में रह गई हो, लेकिन उसकी तबीयत की वजह से अम्मा जान पहले ही उसके साथ ले गई थी उसे। मायूस होते हुए फारिस खुद भी हॉल में चला आया। निकाह की तकरीब बस घरेलू अफराद पर ही मुश्तमिल थी, इसीलिए सब मर्द औरतें एक साथ ही बैठे थे। फारिस ने जेब में रखा मोबाइल बजने पर निकाला और कॉल सुनकर वापस रखा तो उसकी निगाह सामने से आती मोमिना पर पड़ी। सुर्ख रंग का घेरदार फ्रॉक उसके पैरों को छू रहा था, जिसने उसके लंबे कद को मजीद नुमाया कर दिया। लंबे बाल जो कर्ल्स की सूरत में उसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे, आंखों में गहरा काजल और उसके अलावा ढूंढने पर भी फारिस को उसके चेहरे पर मेकअप का कोई तासुर न मिला, लेकिन उसके बावजूद वो बेहद हसीन लग रही थी। हरीम के किसी बात पर खिलखिलाकर हंसते हुए उसने बेइख्तियार अपनी टेढ़ी होती बिंदिया को दुरुस्त किया था। फारिस को जैसे अपना दिल मुट्ठी में आता हुआ महसूस हुआ, और उसी पल उसे महसूस हुआ कि खुद को बड़ा मजबूत समझने वाला फारिस खान उस लड़की के आगे हार चुका था। दिल की बदलती कैफियत पर वो खुद भी हैरान था। एक्सक्यूज़ मी, आवाज़ पर चौंक कर फारिस ने सर उठाया तो सामने हरीम खड़ी थी। ये निकाहनामा पास करेंगे प्लीज़, उसने लुभाती हुई आवाज़ में कहा और बाकायदा झटका देकर अपने दाएं कंधे पर टेका दुपट्टा नीचे गिरा दिया। गहरे गले का घाट वाज़ेह हुआ तो फारिस के चेहरे पर नापसंदीदगी फैली। न मालूम क्यों उसे पहली नज़र में ही ये लड़की अच्छी नहीं लगी थी। उसने खामोशी से निकाहनामा जो शॉपर में लिपटा हुआ था और उस पर रिबन बंधा हुआ था हरीम की जानिब बढ़ा दिया। एक अदाज से बालों को दाएं जानिब छटकते हुए हरीम ने हाथ बढ़ाकर वो पकड़ लिया। तभी फारिस की निगाह उसके दाएं हाथ पर पड़ी सफ़ेद रंगत पर चकमगाता पड़ा सा मसा नुमाया हो रहा था और इंतहाई करीह लग रहा था। फारिस को तो इसमें कोई बुराई नजर न आई, लेकिन हरीम ने उसे अपने मसे को देखते जल्दी से अपने दाएं हाथ को छुपा लिया। शायद उसे अपनी उस खामी से बहुत चिढ़ थी। वो एक अदा से पलटी तो उसके बाल फारिस के सीने से टकराए। वाज़ेह नापसंदीदगी की लहर उसके अंदर फैल गई थी, लेकिन उसने खुद पर जब्त कर लिया। ये बात तो तय थी कि उसे ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाद वो मोमिना को ढूंढता रहा, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। निकाह की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। 2 रोज़ बाद मेहंदी थी और उसके बाद रुखसती। उस दौरान लड़कियों ने घर में वो हंगामा मचाया कि फारिस ने कानों को हाथ लगा लिया। अमेरिका में ही अच्छा था। अगर वहाँ इतना शोर किसी घर में होता तो वो लोग नॉइस पोल्यूशन की दफ़ा लगा देते और बाकायदा पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ जाती। लड़कियां ढोल पीटते हुए ऊंची ऊंची आवाज़ में गला फाड़ कर गा रही थी। जब उसने अपने कानों पर हाथ रखते हुए सुलेमान से कहा, वो हंस पड़ा। यार, यही तो हमारे घरों की खूबसूरतियाँ हैं। जॉइंट फैमिली में होने के बावजूद हम लोग कभी आपस में लड़े नहीं, बहन भाइयों की तरह रहते हैं। अभी देखो, शादी मेरी है और बेहाल तुम सब लोग हो रहे हो। सलमान ने उसके कंधे पर हाथ मारा तो फारिस भी हंस पड़ा। अच्छा यार, मैं सोने चलता हूँ, कल तुम्हारी मेहंदी है, सुबह से उठकर घर की सजावट करनी पड़ेगी। फारिस ने उठते हुए सुलेमान से हाथ मिलाया। सारा रौनक और शोर हंगामा महमूद साहब घर के पोर्शन में था। उनकी जानिब वाला हिस्सा खामोश था और इक्का दुक्का रोशनी जल रही थी। शबीर साहब और अम्मा जान भी महमूद साहब के पोर्शन में मौजूद थे। फारिस बुरी तरह से थक चुका था, लेकिन जो कुछ भी था उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए वो अपने हिस्से का दरवाज़ा खोलकर अंदर चिल्लाया। जेब में रखा मोबाइल निकाल कर वो ऊपर आई नोटिफिकेशन देख रहा था। बाबा ने अपने कारोबार की आउटलाइन उसे भेजी थी, जिसे वो फारिग वक्त में स्टडी कर रहा था। अभी भी वो उसी फाइल को खोलकर देख रहा था और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो खामोशी से अंदर दाखिल हो गया।
अंदर अंधेरा था और शायद जाते वक्त अम्मा सारे घर की लाइट्स बंद कर गई थी। अंदर दाखिल होते ही फारिस ने दरवाज़ा बंद किया और थके हारे अंदाज में बेड पर ढेर हो गया। मोबाइल उसके हाथ में ही था। तभी वो यकदम चौंका। चूड़ियों की खनखनाहट ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल कर ली थी। कौन है कमरे में? वो सरद के साथ बेड से उठ खड़ा हुआ। शायद कोई लड़की कपड़े तब्दील करने या तैयार होना उसके कमरे में चली आई थी। चूड़ियों की खनखनाहट उसके करीब आई। अंधेरे में उसकी आंखें अब देखने के लायक हो गई थी। एक हेवला सा सामने नजर आ रहा था। कौन है यहाँ? फारिस जल्दी से उठा, लेकिन वो जो कोई भी थी यकदम उससे लिपट गई। फारिस सुन खड़ा रह गया। उसके तो कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। ये सब तो उसने सोचा ही नहीं था। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम पहली नज़र में ही अपना दिल मुझ पर हार बैठे, लेकिन वही मर्दों की फितरी है ना, और कि तुम कभी उसका इजहार नहीं करोगे। लेकिन मैं उन दब्बू और कमज़ोर पाकिस्तानी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जिन्हें अपनी मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता। मैं हरीम हूँ, जिसे चाहती हूँ उसे खुलकर बता देती हूँ। उसके सीने से लगी वो कह रही थी और फारिस का तो दिमाग घूम उठा। उसने पूरी कुव्वत से हरीम को दोनों बाजुओं से पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। पीछे पलटकर बेड के साथ लगे स्विच बोर्ड पर हाथ मारते उसने पूरे कमरे की लाइट्स रोशन की और पलट कर देखा तो सामने खड़ी हरीम को देखते ही उसका खून खौल उठा था। वह दुपट्टे से बेनियाज थी। उसने बालों को कान के पीछे अड़ेसते हुए वो अब मुस्कुरा रही थी। बस भी कर दो फारिस, मुझे पता है कि अमेरिका में ये सब चीज़ें कॉमन है और शायद तुम भी पसंद करते हो। इसी तरह के बोल्ड इजहार मोहब्बत को करोगे, इसीलिए मैंने खुद को ज़्यादा देर तुमसे छुपाना मुनासिब नहीं समझा। बताओ, तुम खुद अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करोगे या मैं करूं? एक अदा से चलती हुई एक दफ़ा फिर उसके नज़दीक आई। दाएं हाथ से अपने कॉलर को पकड़कर एक तरफ को करते जैसे उसने फारिस को दावत नज़ारा दिया था। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि हरीम को जो पसंद आ जाए मेरी निगाहों में उसके अलावा बाकी सब जीरो हो जाता है। वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में डायलॉग्स बोल रही थी। फारिस ने अपने उठते हाथ को बड़ी मुश्किल से रोका। अपनी बकवास बंद करो अभी, और इसी वक्त मेरे कमरे से दफा हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें मैं पसंद करने लगा हूँ? और अगर करता भी तो इस तरह की घटिया हरकत करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? जिस लड़की को अपनी इज्जत का ही एहसास नहीं, उसे मोहब्बत का क्या पता होगा? फारिस की बात पर तौहीन के शदीद एहसास से हरीम के गाल सुलग उठे। क्या मतलब? उसके लबों से निकला तो फारिस के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई। खुद को देखो, बिल्कुल किसी बेकाऊ माल की तरह मेरे सामने चली आई हो। अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही नाज है तो कम से कम अपनी हिफाजत करना तो सीखो। मेरे कमरे से अभी और इसी वक्त चली जाओ। मैं शादी के लिए मोमिना को पसंद कर चुका हूँ और जल्द ही बाबा जान से उसके मुतालिक बात भी कर लूँगा। मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ से कोई सरोकार नहीं। फारिस ने किसी भी चीज़ पर जोर देते हुए कहा तो हरीम सुलग उठी। उस बचकाना लड़की में तुम्हें क्या नजर आया? सारा दिन मुंह फाड़ कर हंसने के अलावा उससे और आता ही क्या है? जाहिल लड़की, इंटर में इतने घटिया मार्क्स लिए हैं उसने, वो किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं उसका मुंह नोच लूंगी, हरीम ने कहा, लेकिन फारिस की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। किसी ने तुम्हें यहाँ इस होलिये में देख लिया तो न जाने क्या सोचेगा। फारिस ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और खुद बाहर निकल कर खड़ा हो गया। हरीम ने एक निगाह उस पर डाली और अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए बफरे अंदाज में बाहर निकलती चली गई थी। उसके बाहर निकलते ही फारिस ने जैसे सुकून का सांस लिया और कहा कि ओह मेरे खुदा, ये लड़कियां किस कदर एडवांस हो गई हैं। सिर्फ मगरबी बनने की ख्वाहिश में अपनी आना और अपनी इज्जत दोनों को दांव पर लगा चुकी हैं। हरीम का ख्याल उससे बार बार अफसोस में मुब्तला कर रहा था। दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद करते हुए वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि उससे पता था कि चंद लम्हे पहले जो बदमज़गी हो गई है अब उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आएगी। अगली सुबह वो जागा तो उसका सर बहुत भारी हो रहा था और शाम में मेहंदी की तकरीब थी। पूरा दिन इंतजामात करते ही गुजर गया। 2-3 बार हरीम से उसका सामना हुआ भी, लेकिन वो खामोशी से नज़रें झुकाकर गुजर जाती। उसके चेहरे पर कोई तासुर न था। चलो शुक्र है, शायद मेरे कहने पर उसे समझ आ गई है, फारिस ने सोचा। चलो भाई, जल्दी से जाकर सब तैयार हो जाओ, रस्म करने का वक्त हो रहा है। उसके बाद हमें लड़की वालों की तरफ मेहंदी भी लेकर जाना है। ये चची जान की आवाज़ थी। सारी लड़कियों में जैसे हड़बूंग सी मच गई। कोई अपने कपड़े उठाए उधर भागी जा रही थी तो कभी उधर। किसी कमरे से आवाज़ आ रही थी, यहाँ की लाइट ठीक नहीं है, मेरा मेकअप ठीक नहीं हो रहा। हर कोई पुकार रहा था कि यार मेरा आईलाइनर तो लगा दो, मुझसे तो ठीक से लग ही नहीं रहा। फारिस गहरी सांस लेकर पलटा।
دونوں جانب کی پورشنز مکمل طور پر بک ہو چکے تھے۔ ہر واش روم میں کوئی نہ کوئی گھسا ہوا تھا اور وہ اپنے کپڑے تھامے وہیں صوفے پر بیٹھا تھا جب اچانک حریم چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں شربت کا گلاس تھا اور فارس کی جانب بڑھاتے اس نے چہرے پر شرمندگی طاری کر لی۔ آئی ایم سوری فارس بھائی، مجھے ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ مجھے اچھے لگے، اس لیے میں نے سوچا کہ مگر ابھی لڑکیوں کی طرح اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گی تو شاید آپ کو اچھی لگوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا۔ امی نے شربت بنایا ہے سب کے لیے، یہ آپ کا حصہ ہے، ضرور پی لیجیے۔ یہ شادی بیاہ کے موقع پر خاص طور پر پاکستان میں بنتا ہے، عام سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے گلاس ٹیبل پر رکھا تو فارس کو اندازہ ہوا کل رات اس نے کچھ زیادہ ہی سختی سے حریم سے بات کر لی تھی، لیکن وہ خوش تھا کہ کم از کم اس کی وجہ سے ایک لڑکی کو عقل آ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تو فارس نے میز پر پڑا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ ذائقہ محسوس کرتے ہی اسے بے حد عجیب لگا۔ ایسا شربت تو اس نے آج تک نہیں پیا تھا۔ اس میں عجیب سی اسمیل بھی تھی، شاید کوئی خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کی رسمیں بھی نا عجیب ہوتی ہیں، نہ پیا تو پھپھو کو برا لگے گا۔ اس نے ناک بند کر کے پورا گلاس چڑھایا اور پھر سے اپنے کپڑے ہاتھ میں پکڑے انتظار کرنے لگا۔ فارس بھائی، وہ والا واش روم خالی ہے؟ حریم نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تو وہ بغیر سوچے سمجھے اٹھ کھڑا ہوا۔ آنکھوں کے آگے نہ معلوم کیوں اندھیرا سا چھانے لگا تھا۔ اس سے آگے پیچھے ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاید مسلسل کام کرنے کی وجہ سے میرا جسم تھک گیا ہے، فارس نے سوچا اور زور سے آنکھیں ملی۔ میرے خیال سے مجھے شاور لینا چاہیے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا سامنے کمرے میں داخل ہوا۔ دیواریں، زمین، چھت سب آپس میں کڑمڑ ہو رہا تھا۔ فارس کو گرمی سے محسوس ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کرتے اور شلوار کا ہینگر وہیں بیڈ پر پٹکا اور اپنی شرٹ اتار دی۔ شرٹ اتار کر بھی اسے سکون نہ ملا اور سامنے ہی واش روم کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ شاور لیتا ہوں ابھی جا کر، شاید تھوڑے سے حواس بحال ہو جائے، فارس نے کہا اور آگے بڑھ کر واش روم کا دروازہ کھولا اور اگلے ہی پل اندر کپڑے چینج کرتی مومنہ کے لبوں سے ایک دل دوز چیخ نکلی۔ وہ نیم برہنہ تھی۔ فارس کو یوں باتھ روم میں آتے دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں فارس بھائی؟ باہر نکلے واش روم سے۔ اس نے فارس کو دھکیلنا چاہا لیکن وہ اپنے حواسوں میں ہوتا تو باہر جاتا۔ وہ اس کے قدم تو لڑکھڑا رہے تھے۔ مومنہ نے حواس باغتا ہوئے اس کے برابر سے نکلنا چاہا اور عین اسی لمحے فارس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے مومنہ کو پکڑنا چاہا اور اسے لیٹے ہوئے زمین پر آ گرا۔ مومنہ کی کربناک چیخیں پورے گھر میں گونجی تھی۔ فارس کے بھاری وجود تلے دبی وہ زور زور سے چلا رہی تھی اور تبھی کمرے کے کھلے دروازے سے ایک ہجوم اندر داخل ہوا۔ ان سب کو حریم لے کر آئی تھی اور او میرے خدا، فارس بھائی نے یہ کیا کیا؟ مومنہ کے ساتھ انہوں نے؟ حریم کی اونچی آواز پر سبھی نے پھٹی پھٹی نگاہیں اسے اپنے سامنے کا منظر دیکھا تھا۔ محمود صاحب نے تو گھبرا کر اپنی آنکھیں ہی بند کر لی۔ سامنے نظر آتی نیم برہنہ بیٹی جو کسی مرد کے شکنجے تلے دبی تھی، وہ اس منظر کو دیکھنے کی تاب نہ رکھتے تھے۔ فارس، یہ کیا بےہود کی ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شبیر صاحب نے دھاڑ کر کہا۔ فارس نے بمشکل بند ہوتی آنکھیں اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ صرف ہیولے ہی نظر آ رہے تھے۔ کان پڑی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے تو یہ تک نہ پتا تھا کہ وہ مومنہ کے وجود کو اپنے بازوں کے شکنجے میں دبوچے زمین پر پڑا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ سے آئے ہیں، ضرور وہاں پر یہی سب کچھ کرتے ہوں گے، شراب پیتے ہوں گے، اور آج دیکھو انہوں نے اس کمرے میں مومنہ کو کپڑے تبدیل کرتے دیکھ لیا ہوگا۔ انہیں پتا تھا نا کہ اس کمرے کے واش روم کا لاک خراب ہے، اسی لیے موقع پاتے ہی اندر چلے آئے۔ یہ حریم تھی جو زہر اگل رہی تھی۔ شبیر صاحب نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ فارس کے منہ پر لگایا اور اسے کھینچ کر الگ کر دیا۔ چچی جان نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی چادر مومنہ پر ڈالی جو بری طرح سے لرز رہی تھی۔ چلو یہاں سے۔ سارے خاندان والے تماشا دیکھ چکے تھے۔ منہ پر انگلیاں رکھے وہ سب یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور ہر کسی کے منہ پر الگ ہی کہانی تھی۔ فارس ایسا لگتا تو نہ تھا اس نے اکیلا پاتے مومنہ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی؟ نہ معلوم اس نے کیا کچھ کر دیا ہوگا۔ ہم سب تو اتنی دیر سے پہنچے۔ یہ خاندان کی ایک عورت تھی، چچی جان، جو مومنہ کو اپنے ساتھ جکڑے ان کے پاس سے گزر رہی تھی۔ ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ جوان بیٹی پر ایسی تہمت لگ چکی تھی جسے دھونا اب ان کے بس میں نہ تھا۔ مومنہ کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے اور کمرے میں آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری جانب شبیر صاحب مار مار کر تھک گئے تو انہوں نے فارس کو جھٹکے سے نیچے چھوڑ دیا۔ وہ جہاں گرا وہیں زمین پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ اسے یہ سب کیا ہوا ہے۔
जब से उसने वो शरबत पिया था तब से उसके सर पर नशा सवार हो गया था। बाहर लाउंज में खड़ी हरी मुस्कुराते हुए दोनों कमरों को देख रही थी, जहाँ एक में मोमिना तड़प तड़प कर रो रही थी और दूसरे में फारिस को मुसलसल गालियां और कोसने दिए जा रहे थे। महमूद साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो आगे बढ़कर फारिस को कत्ल करते। सिर्फ और सिर्फ वो अपने भाई की वजह से मजबूर थे। थक हार कर वो फूट फूट कर रोने लगे। बाहर खड़ी हरीम ने गहरी सांस ली और चुपके से मेज पर रखा वो गिलास उठाकर किचन में चली आई। चौकीदार के कमरे से शराब की बोतल हासिल करना इतना भी मुश्किल ना था। उसने ये शराब शरबत में घोलकर फारिस को पिला दी थी। नतीजा इतना अच्छा होगा ये तो उसके वहमो गुमान में भी ना था। गुनगुनाते हुए गिलास अच्छी तरह धोकर उसने वापस शेल्फ पर रख दिया और जो कुछ वो चाहती थी वो हो चुका था। फारिस का इमेज सबकी निगाहों में बर्बाद हो चुका था और मोमिना को सबने नीम बरहना हालत में देख लिया। वो तो जिंदगी भर के लिए अपनी नज़रों में ही नहीं उठ सकती थी और बर्बादी अब उसका मुकद्दर थी। एक ही वार से उसने अपने दोनों दुश्मनों को चारों शाने चत कर दिया। गुनगुनाते हुए वो मोमिना के कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी उसे उसके आंसू पहुंचने, उसके साथ हमदर्दी का ड्रामा भी तो करना था। बात जंगल में आग की तरफ फैलती चली गई। फारिस सबको समझा समझा कर थक गया। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलती था। वो अपना सर पकड़कर दीवार पर मारने लगता। लोगों की नफरत भरी निगाहें उससे बर्दाश्त नहीं होती। कल तक जो सब लोग उसे फखर से देखते, आज एक नज़र डालना भी गवारा नहीं करते। चचा जान ने तो उन लोगों की तरफ आना जाना ही छोड़ दिया था। मोमिना ने तो कमरे से कदम भी बाहर रखना छोड़ दिए और पूरे ख़ानदान में मशहूर हो गया कि फारिस ने मोमिना के साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। वक्त गुजरता रहा। दोनों ख़ानदानों ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी और सिर्फ हरीम ही थी जब कभी कभार फारिस से मिलने चली जाती। लेकिन फारिस को तो उसके चेहरे से भी नफरत हो चुकी थी। उसने खुद को कारोबार में इतना मसरूफ़ कर लिया कि सुबह का निकला रात गए घर आया करता। दिन गुजरते रहे। ख़ानदान में मौजूद हर छोटे बड़े का रिश्ता तय होने लगा। सिर्फ एक मोमिना ही थी जिसका अव्वल तो कोई रिश्ता ही नहीं आता, और अगर आता भी तो रिश्ते वाले ऊंची ऊंची आवाज़ में पूछते कि यही वो लड़की है जिसके साथ उसके कज़न ने ज़्यादती करने की कोशिश की थी। क्या वो कामयाब भी हो गया था या नहीं? लोग पूछते तो आंखों में आंसू लिए मोमिना उठकर अपने कमरे में भाग जाती। हर बात की इत्तला फारिस तक तो पहुंच जाती। बाबा जान ना सही मगर अम्मा जान तो ममता के हाथों मजबूर होकर उससे बात कर ही लेती थी। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि 2 साल का अरसा भी गुजर गया और उस रोज़ उसने मोमिना को अपने कमरे के टेरेस में बैठे फूट फूट कर रोते देख लिया। आज उसे देखने के लिए एक और फैमिली आई थी और उन्होंने भी आते यही सवाल किया कि क्या मोमिना एक कवारी लड़की है या नहीं। फारिस की बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। वो सीधा शबीर साहब के कमरे में चला आया और कहने लगा कि बाबा जान, मैं मोमिना से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप सबको लगता है कि उस रोज़ मैंने उसके साथ ज़्यादती की थी तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि मैं ही उसे अपने निकाह में ले लूँ, उसने दो टोक अंदाज में कहा था। शबीर साहब उससे चंद लम्हे देखते रहे और फिर नफरत से मुंह फेर लिया, लेकिन उन्होंने उसकी बात को संजीदा ले लिया। अगली शाम ही वो लोग बाकायदा तौर पर फारिस का रिश्ता लेकर मोमिना के घर पहुंच गए। पहले तो महमूद साहब आग बगूला हो गए, लेकिन बीवी के समझाने पर उन्होंने ठंडे दिल से सोचा तो उन्हें अपनी बेटी का मुस्तकबिल बस इसी एक चीज़ में नजर आया। ठीक है, कोई धूम धड़का नहीं होगा, बस सादगी के साथ कल शाम मोमिना और फारिस का निकाह हो जाएगा। मैं अपनी बेटी इस घटिया शख्स के हवाले करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, महमूद साहब ने कहा और फारिस को यकीन आया, लेकिन वो लोगों की नफरत चाहते सहते थक चुका था। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। निकाह का वक्त आया तो उसने कपकपाते हाथों से निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। सभी बुत बने आसपास खड़े थे और सिर्फ एक हरीम ही थी जो बेचैन थी। मोमिना के साथ उसका निकाह हो चुका था। वो अभी तक बेयकीन था और लोग अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगे कि जैसे उन्होंने फारिस को माफ़ करना शुरू कर दिया था। वो अकेला लाउंज में रखे सोफे पर बैठा जब अम्मा जान उसके करीब आई। मोमिना कब से कमरे में तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, अपने कमरे में क्यों नहीं जाते, उन्होंने कहा तो फारिस ने एक ज़ख्मी निगाह उन पर डाली। वो माँ थी और समझ गई। ज़िंदगी में आगे बढ़ो बेटा, बहुत कुछ गलत हो जाता है मगर उसे ठीक भी तो हमने ही करना होता है। माँ के समझाने पर वो गहरी सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। हर कमरे में जो कुछ हुआ था उसे एक दफ़ा फिर उसे 2 साल पहले उसी मुकाम पर उस वक्त ने पहुंचा दिया था जहां वो सबकी नज़रों में मुजरिम बना खड़ा था। हरीम ने एक दफ़ा फिर मोमिना को उससे छीन लिया था और उसे सबकी नज़रों में गिरा दिया था, लेकिन अब की बारी उसकी थी
اگر حریم چال چل سکتی تھی تو وہ بھول گئی تھی کہ دماغ تو فارس کے پاس بھی تھا، اور زخمی دل جو اسے اب کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ رات گئی وہ اپنے دوست کے گھر گیا۔ 2 دن تک وہ اسی کے گھر میں رہا اور جو کچھ اس نے کرنا تھا خاموشی سے وہ اس کی تیاری کرتا رہا، اور آخر ایک روز اس نے موبائل اٹھایا اور حریم کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف وہ اس کی آواز سن کر جیسے کنگ رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو حریم، مجھے پہلے ہی سمجھ آنا چاہیے تھا کہ مومنہ میرے لائق نہیں۔ مجھے تو تم جیسی جیدار لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ میں حیران ہوں کہ مجھے پانے کے لیے تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ تو سوچو، جب میری تم سے شادی ہو جائے گی تو تم مجھے کتنا خوش رکھو گی، فارس نے کہا، اور دوسری جانب حریم تو جیسے گنگ ہی رہ گئی۔ خوشی کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شادی؟ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے پوچھا تو فارس نے گہری سانس لی۔ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مومنہ کے ساتھ تو اب میں نہیں رہ سکتا، اور اس خاندان میں سے اب کوئی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، صرف تم ہی ہو جو مجھے اپنا سکتی ہو۔ لیکن اب جائز طریقے سے ہمارا رشتہ نہیں ہو سکتا، بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں۔ کیا تم ایسا کرو گی؟ فارس نے پوچھا تو دوسری جانب حریم تو جیسے خوشی سے اچھل ہی پڑی۔ ہاں ہاں، میں تیار ہوں، مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں، میں تم سے جنونی محبت کرتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ میں اس مومنہ سے کتنی بہتر ہوں۔ تم بتاؤ کب شادی کرنی ہے؟ اس نے پوچھا تھا، اور فارس کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں تمہیں ایک ایڈریس دے رہا ہوں، یہ میرے ایک دوست کا گھر ہے۔ کل دوپہر کے وقت یہاں آ جانا، اور میں مولوی اور گواہوں کو بندوبست کر لوں گا۔ نکاح کے بعد ہم دونوں شمالی علاقہ جات کی جانب نکل جائیں گے اور پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ میرے پاس اتنا بینک بیلنس ہے کہ میں کسی نئی جگہ پر ایک نیا بزنس کھڑا کر سکتا ہوں۔ فارس کی بات پر حریم کے 2 پاؤں ہی زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ فکر مت کرو، میں ضرور آ جاؤں گی۔ فارس نے فون کاٹا تو اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب اپنی شکست کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ حریم، اس نے سوچا، اور اگلے دن وہ مقرر وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کوئی اسے کچھ بھی کہے وہ آگے سے ایک لفظ نہیں کہے گا، بلکہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائے گا۔ دیے گئے وقت پر حریم اندر داخل ہوئی اور اس نے ماسک سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ فارس کو سامنے دیکھتے ہی وہ کھل اٹھی۔ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کہاں ہے مولوی؟ میں اب دیر نہیں کرنا چاہتی۔ شکر ہے کہ وہ مومنہ نامی منحوس ہڈی ہمارے درمیان سے نکلی۔ ہاں، میں بہت شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس روز تم نے مجھے شربت میں شراب ملا کر پلا دی تھی، جس کے سبب میں لڑکھڑاتے ہوئے اس واش روم میں چلا گیا جہاں تم نے مجھے بتایا تھا۔ میں تو نہیں جانتا تھا کہ اس واش روم کا لاک خراب ہے، لیکن تم جانتی تھی، اسی لیے تو تم نے مجھے وہاں بھیجا۔ اگر اس روز وہ سب کچھ نہ ہوا تھا تو بھلا مجھے کیسے پتا چلتا کہ تم کتنی جیدار لڑکی ہو اور محبت کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ہنس پڑی۔ آخر کار تمہیں میری محبت کا یقین آ ہی گیا۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تمہیں اتنے سال لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واش روم میں نے ہی مومنہ کو بھیجا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ کپڑے تبدیل کر رہی ہے، اور جب بھی میں نے جان بوجھ کر تمہیں وہاں بھیجا، اور پھر سب کو میں ہی بلا کر لائی تھی۔ لیکن جب مومنہ ہمارے درمیان سے نکلی تو آپ نے پھر سے اپنے نکاح کی بات اس کے ساتھ کر دی۔ میں نے اسے آپ سے بچن کرنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن وہ بھی شاید اپنے بے در پہ ٹھکرانے جانے سے تنگ آ چکی تھی، اسی لیے پکے ہوئے پھل کی طرح جھولی میں گرنے کو بالکل بےتاب تھی۔ دلہن بن کر کتنے مزے سے تمہارے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ کل رات میں نے اسے اجلے عروسی سے اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ اس سے جھوٹ بولا کہ مزدوروں کو فارس کے کمرے میں کوئی کام کرنا ہے، کوئی سامان رکھنا ہے، اور وہ بھی عقل کی اتنی اندھی ہے کہ میری بات مان لی اور اس کی جگہ دلہن بن کر میں بیٹھ گئی۔ مجھے شرمندگی تو ہے، لیکن میں تمہیں پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ گردن کڑائے اپنی فتح کے کارنامے بیان کر رہی تھی۔ فارس نے افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا تم اب میرے ساتھ اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر شادی کر سکتی ہو؟ فارس نے پوچھا تو وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ یہ بھی کوئی بات ہے؟ اتنے بڑے بڑے کارنامے میں نے یوں ہی تو نہیں کیے، یہ سب کچھ تو میں نے تمہیں پانے کے لیے ہی کیا ہے۔ آف کورس، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، چاہے میری ماں مرتی ہے مر جائے، اور چاہے میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آتا ہے تو آئے۔ نخوت سے بال چھٹکتے ہوئے اس نے فارس کی جانب دیکھا جو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بس حریم، مجھے تمہارے منہ سے یہی سب سننا تھا اور سب بلوانا تھا، اس نے کہا، اور آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا، اور حریم کے قدموں کے نیچے سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ شبیر صاحب، محمود صاحب، چچی جان، اماں جان، یہاں تک کہ حریم کی ماں بھی وہیں کھڑی تھی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی بیٹی کے الفاظ سن رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے فارس؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا،
تم نے مجھے یہاں اس لیے بلایا تھا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے، اس نے کہا تو فارس مسکرا دیا۔ اتنے دھوکے تم نے دیے، اگر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دھوکہ میں نے دے دیا تو اس میں کیا برائی ہے؟ فارس نے ایک نگاہ مومنہ پر ڈالی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 2 سال تک وہ سب کی نگاہوں میں مجرم بنی رہی، لیکن آج آخرکار سب کو پتہ چل گیا کہ وہ پاک صاف تھی۔ فارس جس نے 2 سال تک خود کے اوپر ایک زانی کا لیبل سہا تھا، سب جان چکے تھے کہ اس کی کوئی غلطی نہ تھی اور گزرے ہوئے ماہوں سال واپس نہیں آ سکتے تھے۔ ان کے امیج کو جو نقصان پہنچا تھا وہ دور نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ اب وہ مزید کوئی نقصان سہنے والے نہ تھے۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر حریم کو ایک زوردار تھپڑ لگایا اور وہ چلا رہی تھی۔ فارس اور مومنہ کو گالیاں دے رہی تھی۔ میں مومنہ کو جان سے مار دوں گی، ہمیشہ خاندان میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کو ملتی ہے، سب اسی کو پیار کرتے ہیں، حالانکہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں، اس سے زیادہ عقل مند ہوں۔ آپ سب کو میں نظر نہیں آتی؟ میں بھی تو فارس کو پسند کرتی تھی، مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس مجھے فارس سے شادی کرنی ہے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں اس مومنہ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ لپک لپک کر مومنہ کو نوچنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ خود اسے سنبھالتے ہوئے بےحال ہوئے جا رہی تھی اور انہوں نے پے در پے اسے کئی تھپڑ لگا دیے۔ خاندان کے بڑے بڑے افراد جنہیں فارس نے پہلے ہی اس کمرے میں لا کر بٹھا دیا تھا، وہ سب تشویش اور حیرت سے حریم کو دیکھ رہے تھے۔ فارس کو پتا تھا کہ وہ اپنی فتح کے نشے میں چور ہے، اس لیے جو منہ میں آیا وہ بک دے گئی۔ وہ بے باک اور سازشی ضرور تھی، لیکن عقل مند ہرگز نہ تھی، اسی لیے اس نے یہ تک نہ سوچا کہ فارس اچانک بیٹھے بٹھائے اسے شادی کی آفر کیوں کر رہا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے ہی فارس نے تمام خاندان والوں کو فون کر کے اپنے دوست کے گھر بلا لیا اور یہ کہا کہ جو کچھ وہ پچھلے کئی سالوں سے سہتا چلا آیا ہے، آج اس کا ڈراپ سین ہونے کا وقت ہے۔ جس طرح ان سب نے اپنی آنکھوں سے مومنہ کو نیم برہنہ حالت میں اس کے شکنجے میں دیکھا تھا اور اسے سچ مان لیا تھا، اسی طرح آج انہیں حریم کو بھی سچ اگلتے ہوئے دیکھ لینا چاہتے۔ فارس کی قسمت اچھی تھی کہ جو کچھ اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ اپنی طاقت کے نشے میں چور حریم نے اپنے منہ سے ہی وہ سب کچھ اگل دیا تھا جو کچھ وہ کرتی رہی تھی۔ شبیر صاحب نے آگے بڑھ کر ایک افسوس بھری نگاہ حریم پر ڈالی۔ مومنہ پر الزام تراشی بند کرو، وہ اچھی اور نیک لڑکی ہے، اسی لیے سب اس سے پیار کرتے ہیں، اور تمہارے کرتوت تو شروع سے ہی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ہر 4 روز بعد تمہاری کسی لڑکے کے ساتھ ڈیٹنگ کرنے کی تصویریں مجھے کوئی نہ کوئی بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو میری بہن کی بیٹی ہو، اسی لیے میں آج تک نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب تم نے انتہائی حد پار کر دی ہے۔ تم نے چوکیدار کے کمرے سے شراب چرائی اور اسے شربت میں ملا کر فارس کو پلایا تاکہ تم اس سے وہ سب کچھ کروا سکو جو تم چاہتی تھی۔ کتنی گری ہوئی نیچ حرکت کی ہے۔ تمہارا بندوبست تو کرتا ہوں میں، اب تم چاہو یا نہ چاہو میں تمہاری شادی کر دوں گا۔ محمود آفس میں جو یتیم لڑکا ہے جس کی بیوی پچھلے سال مر گئی تھی اور وہ شراب بھی پیتا ہے، اسے کہو کہ رشتہ لے کر آئے، حریم کا رشتہ اسی کے ساتھ پکا کر دیتے ہیں۔ ویسے بھی اسے شراب کی بوتلوں کو استعمال کرنے کا بہت شوق ہے۔ شبیر صاحب نے نفرت سے کہا تو وہ زور زور سے چلاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فارس نے آگے بڑھ کر مومنہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ جو چادر کو خود پر سمیٹے سکڑی سمٹی کھڑی تھی، آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اس نے فارس کو دیکھا۔ فارس کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ اب رونا نہیں، اب میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ پچھلے 2 برسوں کی ساری تکلیفوں کا ازالہ ہو جائے گا، فارس نے محبت سے کہا اور مڑ کر چچا جان سے بولا، میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ دونوں کی اجازت ہے؟ اس نے محمود صاحب اور شبیر صاحب سے پوچھا تو محمود صاحب مسکرا دیے۔ تم دونوں نے بہت ظلم سہا ہے، ہمیں اندازہ نہ ہوا کہ گھر میں رہنے والے بچے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تم دونوں کو خوش رہنے کا حق ہے، اس لیے اب اپنی زندگی جیو۔ محمود صاحب نے فارس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو اس نے ایک نگاہ مومنہ کی طرف ڈالی جو اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ فارس کو اندازہ ہو گیا کہ آنے والی زندگی اب ان دونوں کے لیے بہت حسین ہو گئی ہے۔ حریم کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی اور خاندان بھر میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ حریم نے یہ سب کچھ دھوکے سے کیا تھا۔ سبھی لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کر رہ گئے تھے، انہیں چھٹانگ بھر کی لڑکی سے سب کی امید نہ تھی۔ فارس کی ہمراہی میں مومنہ کو اپنے سارے زخم بھولنے لگے۔ فارس نے اسے اتنی خوشیاں دی کہ واقعی اسے لگنے لگا تھا جیسے وہ کسی جنت میں آ گئی ہو۔